اللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کل ہم نے دوسرے پارے کا آغاز کیا تھا اور آیت نمبر 142 سے اللہ کریم نے تحویل قبلہ کا جو مضمون شروع کیا، کل ہم نے اللہ کے اس حکم کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے امر پر اور میرے رسول کی سنت پر اعتراض کرتے ہیں حقیقت میں وہی بیوقوف ہیں، اور مشرق ہو یا مغرب ہو اللہ ہی کے لیے، ساری جہتیں ساری سمتیں اللہ ہی کے لیے۔ اور تیسری بات اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمائی تھی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 143 کو ہم نے شروع کیا تھا کہ جس میں اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی بہتر امت بنایا۔ اس پر ہم نے کل گفتگو کی تھی، اعتدال والی امت پر۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، لوگوں پر گواہ بنو، اور پھر ہمارا یہ برگزیدہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہ ہوں، وہ تم پر گواہ ہوں۔ تو یہ جو شاہد اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، شاہد کی جو صفت اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اس کی کئی جہتیں ہیں۔ احادیث مبارک کی کتب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان شاہدیت ہے نا، شہید ہونے کی شان، شاہد ہونے کی شان، اس کی کئی جہتیں بیان کی گئی، اور مختلف احادیث میں مختلف جہتوں پر اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، جس میں سے ایک جہت تو یہ ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ کریم ساری امتوں کو اکٹھا کرے گا اور ہر نبی سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ، میں نے لوگوں تک اپنا پیغام، جو تیرا پیغام جو تھا وہ پہنچایا تھا۔ تو پھر اللہ کریم نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ کیا میرے نوح نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کی امت جو تھی وہ انکار کر دے گی، وہ کہے گی کہ نہیں، ہم تک تو تیرا پیغام رب کریم پہنچا ہی نہیں۔ جو نہ ماننے، جو غرق کیے گئے، صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے تک تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ تو اس پر اللہ کریم نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا نوح، کیا تمہارے پاس کوئی آپ کی جو بات ہے اس پر کوئی گواہی، کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے؟ تو حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میرے پاس گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر ان کی امت کی ہے، پھر ان کی۔ تو ہر نبی کی گواہی جو ہے نا،
ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور ہر نبی کی گواہی جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے گی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ تو جب امت محمدی گواہی دے گی نوح علیہ السلام کی کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، تو اللہ کریم پوچھے گا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امتی کہیں گے کہ ہم سے اے اللہ کریم تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کریم تشریف لائے، انہوں نے آ کر ہمیں بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو دیا تھا۔ تو وہ ساری امت جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گواہ بن جائے گی قیامت کے دن۔ نبیوں پر بھی اللہ کریم و آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ بنائے گا، اور پھر سارے نبیوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی، کیونکہ اللہ کریم نے سارا علم جو تھا اپنے محبوب کو عطا کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، کچھ واقعات قرآن کریم میں جو ہے نا رقم کیے گئے ہیں، اللہ کریم نے ارشادات فرمایا، ان کو نقل کیا، ان کو بیان کیا قرآن کریم میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قرآن میں علم ہے بس اتنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ یہ کہنا، یہ گمان کرنا، یہ سراسر ناانصافی اور یہ ظلم ہے کہ محض یہ کہنا کہ جو قرآن میں آیا ہے بس اتنا ہی علم تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں حدیث مبارک ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور ایک ایک امام ایسے ہیں آپ کے گزرے جن کو 5-5 6-6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی۔ تو جو لاکھوں کی تعداد میں حدیث مبارک ہیں ان میں بھی احکامات ہیں، ان میں بھی علم کی باتیں ہیں۔ بھائی نماز کا حکم قرآن میں آیا واقیم الصلاۃ، پر نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ، ادا کرنے کا طریقہ، اس کے آداب، اس کا سلیقہ، یہ سارا کچھ تو حدیث میں ملتا ہے۔ تو قرآن میں نص ملتی ہے، باقی اس کا جو باقاعدہ اس کو بیان کرنا، تشریح کرنا، اس کی وضاحت کرنا وہ حدیث کی کتب میں آپ کو ملے گا۔ تو قرآن جو ہے ایک کتاب ہے اور حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، ایک ایک قرآن کی نص پر کئی درجنوں نہیں سینکڑوں حدیث مبارک موجود ہیں۔ تو آپ کی اس شان شاہد پر سینکڑوں کی تعداد میں حدیث مبارک موجود ہیں اور مختلف جہتوں میں ہیں۔ تو ایک جہت میں نے یہ بتائی، اور دوسری جہت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مشاہدہ فرماتے ہیں اپنے ہر امتی کا، آپ اپنے ہر امتی کے احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور آپ اپنے ہر امتی کے ایمان کے حال کو جانتے ہیں کہ کون کتنا مسلمان ہے، کس کا ایمان کس قدر پختہ ہے، کس قدر کمزور ہے، کون منافق ہے۔ یہ سارے کا سارا علم اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رکھا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کیونکہ ہم جز پر اپنے آپ کو بنا کر اپنے عقیدے کو کھڑا کر لیتے ہیں، اور جو جز ہمیں پسند آیا بس اسی کو اڈاپٹ کر کے اس پر اپنا عقیدہ مضبوط کر لیا، اسی پر چلے، اور باقی اجزاء کو چھوڑ دیا۔ جب تک کل کو لے کر آپ بات نہ کریں گے یا بات نہ سمجھیں گے آپ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی جب بیان کرتے ہیں نا تو جز بنا کر بیان کرتے ہیں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شانیں، کوئی ایسی شان ہے ہی نہیں اللہ کریم نے جو آپ کو عطا نہ کی ہو، اور ہر شان میں اللہ کریم نے کمال عطا کیا، فرمایا صرف شان عطا نہیں کی، کمال عطا کیا، جس طرح وہ کمال عطا کرنے کے قابل ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر رکھ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جی یہاں بھی اللہ کریم نے کوئی یہ نہیں بتایا کتنا بلند کیا، کتنا، تو اللہ نے اپنی شان کے لائق جس قدر وہ بلند کر سکتا تھا اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا۔ اب کوئی اس پر روک ٹوک کتنا بلند کیا، اللہ نے یہ بات ہی چھوڑ دی۔ اس لیے اللہ نے جو بھی شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اس میں کمال عطا فرمایا، تو یہ جو اللہ ہم کرتے ہیں نا کہ ہم کچھ بیان میں نے کر لیا، کچھ آپ نے بیان کر لیا، کچھ اس نے بیان کر لیا، اسی سے ہم نے عقیدے گاڑ لیے، اسی سے ہم نے فرقوں میں بانٹ گئے۔ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی عقیدوں میں بانٹ دیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عشق اور محبت کا جو نام ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنا، محبت کرنا، یہ محض جو ہے نا یہ ایسی اس کی کوئی ایمان میں کوئی خاص اہمیت اس کو حاصل نہیں ہے، اعمال پر دار و مدار ہے سارا، جی اعمال پر دار و مدار ہے۔ تو ایسی بات کرنا جو ہے نا وہ کم علمی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
عشق اور محبت رسول کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ مضمون چلے گا نا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کریم جو بات کرتا ہے، اللہ کریم جو بات کرتا ہے وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی مضمون کو شروع ہی نہیں کرتا، نہ کسی مضمون کو ختم کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے شاہد بنایا، آپ ہر چیز پر شاہد اور گواہ رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ہر چیز کو میرے لیے سمیٹ دیا، ساری کائنات کو میرے لیے سمیٹ دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کریم نے ساری کائنات کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی، جیسے اپنی ہتھیلی۔ تو ہمارے لیے یہ قیاس کرنا جو ہے نا یہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم اپنی ذات کے اوپر قیاس کر کے جب جانتے ہیں نا کہ میرا وزڈم ایسا ہے، میری بصیرت اتنی ہے، میں اتنا دیکھ سکتا ہوں، میں اتنا جان سکتا ہوں، یہاں مار کھا جاتے ہیں۔ نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، نبی ہمارے جیسا نہیں ہوتا۔ لباس بشریت پہنا کر نبی کو بے شک بھیجا جاتا ہے، بشر ہونے میں وہ ہمارے جیسے ہیں کہ وہ بھی بشر ہیں، لیکن نبی ہماری مثل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ ہم یہاں مار کھا جاتے ہیں جب اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری اپنی امت کا حوال جاننا، اس کو بھی قبول نہیں کرتے کچھ لوگ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حدیث کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے احوال پیش کیے جاتے ہیں، آج بھی پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن آج بھی ہر رات کو، ہر شام کو ساری امت کے حوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے کر پیش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا معاملہ، آج جس دور میں ہم بس رہے ہیں، ایک مکان کی چھت ہو نا اور اس کے 5 7 8 کمرے ہوں اور ہر کمرے میں کچھ لوگ موجود ہوں، اس فلسفے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ طاقت کیسے عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عالم خلق میں رہتے ہیں نا، ہماری مجبوریاں ہیں، عالم خلق کی مجبوریاں ہیں، ہم عالم خلق میں رہتے ہیں، لیکن عالم امر میں کوئی مجبوری، یہ جو مجبوریاں ہمیں ہیں یہ عالم امر میں نہیں ہیں۔ اللہ جس کو اپنے امر سے متعلق کر دیتا ہے اس پر یہ ساری مجبوریاں وارد نہیں ہوتی۔ اور ہر کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ایک کمرے والا دوسرے کمرے کو دیکھ نہیں سکتا، ایسی بات ہے نا جی۔ چلو بالفرض 2 ہی کمرے لے لیں، 2 کمروں کے درمیان دیوار بنی ہے اور ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ دوسرے بندے کو دیکھ نہیں سکتے اور اس کمرے والے اس کمرے کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری، کیونکہ ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دیوار جو ہے وہ حجاب ہے۔ اب کوئی بندہ اگر اوپر چھت پر کھڑا ہو، چھت پر کھڑا ہو، اوپر چھت نہ ہو، دیوار پر کھڑا ہو، ایک کمرہ ہو، 2 کمرہ ہو، 3 کمرے ہوں، 4 کمرے ہوں، کیا چھت پر کھڑا بندہ سارے کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ جی دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ یہ تو پرانی بات ہوگی نا، آج کا سیٹلائٹ کا دور ہے۔ گوگل پر جائیں نا ذرا، اپنے موبائل پر گوگل کو آن کریں سیٹلائٹ پر اور اس کو زوم آؤٹ کرنا شروع کریں، پہلے وہ ساری زمین کا دائرہ آپ کو دکھائے گا، وہ گوگل سرچ جو ہے نا ساری زمین کا دائرہ دکھائے گا، کہکشاں بھی دکھائے گا۔ کہکشاں کو تلاش کرتے کرتے آپ اپنی کہکشاں میں آ جائیں، اپنی کہکشاں میں اپنی زمین کو تلاش کر لیں، اپنی زمین میں پھر پاکستان کو تلاش کر لیں، پھر پاکستان کو زوم آؤٹ کریں تو اپنے پنجاب میں آ جائیں، پنجاب میں اپنے ضلع کو تلاش کریں، ضلع میں اپنے شہر کو تلاش کریں، شہر میں اپنے گھر کو تلاش کریں، تو آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کی پن پوائنٹ پر آ جائے گا۔ یہ آج انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے زوم آؤٹ کر کے، فوکس کر کے اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ انسان نے اپنی عقل استعمال کر کے یہ جو ہے نا اپنے پردے جو تھے، اپنے حجابات جو تھے وہ ہٹا دیے، اپنے حجابات۔ آج کے دور میں جن لوگوں کے پاس سیٹلائٹ کا نظام ہے نا ان سے کوئی امر آپ کا پوشیدہ نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پھر رہے ہیں، ایون یہاں تک کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ان کے پاس سارا ڈیٹا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ ہر بندے کا حال وہ جانتے ہیں، ہر بندے کی تصویر ویڈیو ان کے پاس ہے، کدھر جا رہا ہے، کیوں جا رہا، یہ آج کے دور میں ممکن ہے۔ تو
تو انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی عقل سے یہ سارا معاملہ کر لے، اور جس نے بنایا ہے ساری کائنات کو، کیا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک عام انسان کو تو یہ طاقت عطا فرما دے، اور جس کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا، کیا اس کو یہ امر وہ عطا نہیں کر سکتا؟ ایسے ہی اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امر عطا کر رکھا، اللہ کے امر سے یہ سارا کچھ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی شان کا بیان کیا جائے نا، تو یاد رکھیے گا جو کچھ بھی آقا کریم کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، علم ہے، شان ہے، فضل ہے، کرم ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کا عطا کرتا ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ یہاں بھی عقیدے میں گڑبڑ نہ کیا کریں۔ آقا کی جو بھی شان ہے وہ ملی اللہ کی طرف سے، آقا کا جو بھی علم ہے ملا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ شہید جو اللہ کریم نے بنایا نا، یہ بھی اللہ نے عطا کی شان، اللہ نے عطا کی، اور اللہ کی عطا میں کسی انسان کے لیے کمی نہیں ہو سکتی، تو وہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو کمتر کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کو کمتر کیسے رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا یہ امکانات ہمارے لیے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور سائنس تو یہ کہتی ہے، سائنس یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے نا، بگ بینگ تھیوری وہ کہتی ہے کہ پہلی ساری کائنات ایک اکائی تھی، ایک وجود تھا، ساری کائنات ایک وجود۔ بگ بینگ تھیوری کو پڑھے نہ جا کر آپ کبھی، ایک اکائی تھی، پھر ایک زور سا دھماکہ ہوا اور یہ کائنات ایکسپینڈ ہو گئی، پھیل گئی اور پھیلتی چلی گئی۔ بگ بینگ تھیوری یہی ہے۔ ہمارا تو معاملہ ہم تو اور طرح کہتے ہیں نا، قرآن کریم کو اور طرح بیان کیا کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا، بیان کرنے کا طریقہ اور ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور ساری کائنات آہستہ آہستہ وجود میں آ گئی، لیکن پہلے ایک اکائی تھی۔ اور یہ بھی سائنس کہتی ہے کہ ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ یہ ساری کائناتیں سمٹ کر پھر ایک اکائی بن جائیں گی، اور جب ایکسپینڈ کیا گیا نا اس کائنات کو، تو پھر یہ زمان اور مکان شروع ہوئے، زمان و ٹائم اور سپیس جس کو کہتے ہیں۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پھر ٹائم اور سپیس کا نظام سمیٹ لیا جائے گا۔ تو ہم جو مقید ہیں نا، وہ ٹائم اور سپیس میں مقید ہیں، ٹائم اور سپیس میں مقید ہیں، لیکن جن کو اللہ اپنے امر کے ساتھ متعلق کر لیتا ہے وہ ان ساری قیدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، ساری قیدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ بیٹھے تھے، آپ کے صحابی، تو ملکہ بلقیس جب آ رہی تھی، ملکہ بلقیس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت لے کر آئے؟ جی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو جن سے کہا، جو جنوں کی افریت، بڑا جن تھا سردار، تو اس نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے کوئی لے کر آ سکتا ہے۔ تو آپ کے ایک صحابی بیٹھے تھے صاحب، ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے آصف برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آصف برخیہ۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں لے کے آتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کتنی دیر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے آصف برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت وہاں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ اب اندازہ کریں، سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کے لیے اللہ کریم وقت کا اور فاصلے کا جو ہے وہ تعین ختم کر دیتا ہے، نہ وقت رہتا ہے نہ فاصلہ رہتا ہے، ایک لمحے سے بھی پہلے وہ تخت جو ہے وہ اڑ کر وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو یہ شان ہے سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی، تو سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جس کے لیے اللہ کریم نے کائنات کو تخلیق کیا، اس کے لیے کیا کہ اللہ کریم نے شانیں رکھی ہوں۔ لہذا یہ بحث طلب موضوع ہی نہیں ہے، اس پر بحث کرنا ہی امتی کو زیبا نہیں دیتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی شان پر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارا ایمان نہیں رہے گا۔ جب اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو شاہد بنایا ہے، تو آپ شاہد نگہبان مقرر کیا ہے، اور آپ ساری امت کا احوال جانتے ہیں، ساری امت کا احوال جانتے ہیں۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا نَعْلَمَ مَا يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ۔ اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ سکیں، یہ ظاہر کر دیں کہ کون
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے؟ کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے؟ اس جو اللہ کریم نے مقرر کرنے کی بات کی نا قبلہ، اس کی بھی دو جہتیں ہیں، یاد رکھیے گا، دو تفسیر ملتی ہیں اس کی۔ ایک تو کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کیا آپ نے جب آپ مدینے میں تشریف لائے، یہ بھی تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ بھی امتحان تھا کہ جو آپ کے ساتھ مکہ سے لوگ چل کر آئے تھے، انہوں نے ساری زندگی مکہ خانہ کعبہ کے ساتھ اپنی زندگی رکھی، وابستگی بھی اس کے ساتھ تھی، پیار بھی اس کے ساتھ تھا، محبت بھی اس کے ساتھ، دیکھا ہی وہ تھا قبلہ، ساری زندگی باپ دادا کے دور سے اسی کے ساتھ وہ منسلک تھے، اسی کے ساتھ ان کی محبت، اسی کعبے کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ تو ایک تفسیر یہ ملتی ہے کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس کعبے کو بدلنے کا حکم ہوا، اور آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھنی شروع کی تو اللہ کہتا ہے یہ بھی امتحان تھا، یہ بھی، اگر یہ تفسیر لی جائے تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی امتحان تھا کہ دیکھنا یہ تھا کہ اب کون اس کعبے کی طرف ہی منہ کر کے پڑھتا ہے نماز، یا کون آپ کے کہنے پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اور دوسری تفسیر میں جو اللہ کریم نے قبلہ تبدیل کیا پھر سے، جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے کہ جو مدینہ میں جب اللہ کریم نے قبلہ تبدیل کیا تو اللہ کریم کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے کون ہے جو میرے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اب اسی مضمون یہاں پر ہی بات کو ختم کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ میں گئے، ایک عورت کے کہنے پر، اس بوڑھی عورت تھی ماننے والی، ایمان والی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گھر میں بھی تشریف لائیں، میرے گھر میں بھی کبھی، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کھانا اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت قبول فرما لی، آپ اس بڑھیا کے گھر چلے گئے، وہ کھانا پکا رہی تھی، کھانے میں کچھ ٹائم تھا تو آپ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اور بعض روایت میں عصر کی نماز کا ٹائم کا وقت، دونوں ملتی ہیں روایت۔ تو آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، بنی سلمہ کی مسجد تھی وہ، تو جب آپ نماز 2 رکعت پڑھ چکے نا، تو 2 رکعت نماز کے دوران ہی اللہ کریم نے یہ حکم دے دیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، بیت المقدس کو چھوڑ کر میرے گھر کو اپنا قبلہ بنا لیں، عین نماز کے بیچ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنا رخ پھیر لیا۔ اب سارے جو صحابہ ہیں وہ جماعت کے اندر کھڑے ہیں اور ان کے چہرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں، آپ کا چہرہ صحابہ کی طرف ہو گیا۔ آپ نے ساری صفیں چیری اور صفیں چیر کر مخالف سمت پر جا کر وہاں پر آپ کھڑے ہو گئے اور امامت شروع کر دی، نماز قائم ہے۔ یہ جو اللہ کریم کہہ رہا ہے نا، یہ امتحان تھا صحابہ کرام کا کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے، یہ کون اپنے کعبے پر رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے بڑا سخت کڑا وقت تھا، کیونکہ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد تو نہیں کیا تھا، حکم تو نہیں فرمایا تھا، نماز کے دوران یہ معاملہ ہوا، آپ اٹھ کر آپ صفیں چیر کر پیچھے جا کر آپ نے اس طرح منہ کر کے تو آپ نے نماز شروع کر دی، 3ری رکعت پڑھانی شروع کر دی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کریم نے تمام صحابہ کرام کے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ سارے کے سارے صحابہ نے بغیر سوچے بغیر سمجھے ساروں کے سب نے اپنے رخ چینج کر لی، اور جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کیا، سارے صحابہ نے اپنے چہرہ بھی اسی طرف کر لی، اسی طرف کر لیا۔ اس مسجد کو اسی لیے قبلہ تین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد۔ میں نے نماز پڑھی ہے وہاں پر، اللہ کریم مجھے توفیق بخشے کہ اس کے 2 قبلے ہیں، اس کے آج بھی دونوں محرابیں موجود ہیں، پہلی محراب جو تھی وہ بھی موجود ہے اور دوسری محراب بھی موجود ہے۔ آج کا مجھے پتہ نہیں، میں آج سے 18-19 سال پہلے گیا تھا عمرے پر، اب ختم کر دیا انہوں نے۔ ہاں، جب میں گیا تھا نا 2002 میں بھی گیا، آخری عمرہ میں نے کیا میرا خیال ہے، اس وقت دونوں قبلے موجود تھے، دونوں جیسے یہ محراب بنی ہے نا ویسے دونوں محرابیں موجود تھیں، اور اس کو مسجد قبلہ تن کہتے ہیں۔ تو اللہ نے امتحان لیا اپنے صحابہ کا، اور یہ اللہ کریم نے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے صحابہ جو تھے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ایمان ضائع ہو، میں ان کا
ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ینقلب علی عقبیہ وانک کانت لکبیرۃ الی اللہ الذین ھدی اللہ، یہ ان کے لیے بہت بھاری وقت تھا، ان پر بہت بھاری وقت تھا، لیکن اللہ کریم نے ان کو ہدایت دے دی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ایمان ضائع ہوتے، ان کے ایمان ضائع ہوتے۔ تو اگر وہ سارے صحابہ اس قبلہ پر قائم رہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتے، تو قرآن جو بات کر رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ایمان ضائع ہوں، تو میں نے ان کو ہدایت دی کہ جدھر میرے محبوب نے رخ کیا ہے اس طرف رخ کر لو۔ تو مقصد سمجھ، بات یہ سمجھ آئی کہ جس طرف آقا کا چہرہ ہو اس طرف چہرہ کرنا ہی ایمان ہے، اس طرف چہرہ کرنا ہی ایمان ہے۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے، ایمان صحابہ جو تھا وہ یہ تھا۔ اسی پر بات ختم کرتا ہوں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔